وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات اور غزوات کا ذکر چل رہا تھا گزشتہ خطبے سے پہلے. اس میں بنو فزارہ کے سریے کا ذکر ہوا تھا. بنو فزارہ کے خلاف سریہ میں ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں جو قرفہ کے قتل کا ہے. بعض تاریخ دانوں نے اس کو جس طرح لکھا ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت کے خلاف واقعہ ہے. طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ 6 ہجری میں تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے. آپ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مال تجارت تھا. جب وہ وادی القراء کے قریب پہنچے تو انہیں بنو فزارہ کی شاخ بنو بدر کے کچھ لوگ ملے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا اور جو سامان ان کے پاس تھا وہ چھین لیا. پھر جب حضرت زید تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی خبر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی جو حملہ کرنے والے تھے ان کی طرف بھیجا. یہ لوگ جو مسلمان تھے دن کو چھپتے اور رات کو چلتے، لیکن بنو بدر کو ان کی خبر ہو گئی. پھر حضرت زید اور آپ کے ساتھی صبح کے وقت ان لوگوں کے پاس پہنچے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور جو وہاں موجود تھے انہیں گھیر لیا. قرفہ کو جو فاطمہ بنت رویہ بن بدر تھی اس کا اصل نام، اور اس کی بیٹی جاریہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر کو گرفتار کر لیا. جاریہ کو حضرت سلمہ بن اقوا نے گرفتار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حزم بن ابی وہب کو ہبہ کر دی. وہ اس بارے میں تاریخ کی بعض کتب میں قرفہ کے قتل کا جیسا کہ میں نے کہا ہے واقعہ عجیب طرح پیش کیا گیا ہے جس کو اسلامی تعلیم اور عمل کی روشنی میں ماننا ممکن نہیں. بہرحال یہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ قیس بن محصر نے قرفہ کے طرف قصد کیا. وہ ایک بوڑھی عورت تھی. قیس نے اس کو نہایت سختی سے قتل کیا. اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا. پھر اونٹوں کو ہنکایا تو وہ دوڑے اور اس عورت کے ٹکڑے کر دیے. قیس نے 2 اور آدمیوں کو بھی قتل کیا. حضرت زید بن حارثہ اپنی اس مہم سے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے زید کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ زید کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور زید سے حال دریافت کیا. تو زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اس واقعہ یہ اس طرح کے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح
کو چیر دیا 2 ٹکڑوں میں. لیکن اس واقعہ کا ذکر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بڑی دلیل کے ساتھ بڑے آسان رنگ میں کیا. آپ نے یہ لکھا کہ سریہ حضرت ابوبکر کی جگہ جس کا ذکر ابھی بیان ہوا ہے، ابن سعد نے ایک ایسے سریہ کا ذکر کیا ہے جس میں زید بن حارثہ امیر تھے. یعنی ابن سعد اس سریہ میں حضرت ابوبکر کے بجائے حضرت زید بن حارثہ کو امیر بیان کرتا ہے. اور تفاصیل میں بھی کسی قدر اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ مہم بنو فزارہ کی گوشمالی کے لیے تھی جو وادی القرا کے پاس آباد تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے پر چھاپا مار کر اس کا سارا مال و اسباب چھین لیا تھا. اس مفسد گروہ کی روح رواں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام ام کرفہ تھا، جو اسلام کی سخت دشمن تھی. جب یہ عورت اس لڑائی میں پکڑی گئی تو زید کی پارٹی کے ایک شخص قیس نامی نے اس عورت کو قتل کر دیا. اور ابن سعد اس قتل کا قصہ یوں بیان کرتا ہے، یہ لکھنے والا تاریخ کا، کہ اس کے دونوں پاؤں 2 مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور پھر اونٹوں کو مختلف جہات میں ہنکایا گیا، جس کے نتیجہ میں یہ عورت درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئی. اور اس کے بعد اس عورت کی لڑکی سلمہ بن اقوا کے سپرد کر دی گئی، یہ بوڑھی عورت. یہی قصہ کسی کے قدر اختصار اور اجمال اور اختلاف کے ساتھ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے. اور اس روایت کی بنا پر سر ولیم میور جو اورینٹلسٹ ہے، جو دوسرے یورپین مورخین کی نسبت زیادہ تفصیل دینے کا عادی ہے، اس واقعہ کو مسلمانوں کی وحشیانہ روح کی مثال بڑے شوق سے اپنی کتاب کی زینت بناتا ہے. بلکہ سر ولیم میور نے اسے اپنی کتاب میں درج کرنے کی وجہ ہی یہ لکھی ہے کہ اس مہم میں مسلمان ایک ظالمانہ فعل کے مرتکب ہوئے تھے. چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو بہت سی مہموں میں مدینہ سے نکلنا پڑا، مگر یہ سب قابل ذکر نہیں ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ البتہ میں ان میں سے ایک مہم کے ذکر سے رک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا انجام مسلمانوں کی طرف سے ایک نہایت ظالمانہ فعل پر ہوا تھا. یہ میور صاحب کا بیان ہے. اس کے تجزیے میں حضرت بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ جو مورخ ایک واقعہ کو دوسرے واقعات پر محض اس وجہ سے ترجیح دے کر اسے اپنی کتاب کی زینت بناتا ہے کہ اس میں کسی قوم کے ظلم و ستم کا ثبوت ملتا ہے، در حقیقت غیر جانبدار محقق کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو مجھے خود لکھا ہے کہ باقی واقعات میں چھوڑتا ہوں، صرف یہ واقعہ لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانبدار تھا، غیر جانبدار تحقیق کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس سے یہ ایک توقع نہیں ہو سکتی جو غیر جانبدار ہو کہ وہ اس بات کی تحقیق کی طرف توجہ کرے گا کہ آیا یہ ظلم و ستم کا واقعہ کوئی اصلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ سے اس کی ایک دلیل نکل جاتی ہے. بہرحال میور صاحب نے اس واقعہ کو خاص شوق کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا ہے، مگر جیسا کہ اب کہتے ہیں میں ابھی ثابت کروں گا، یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ واقعہ بالکل غلط اور قطعاً بے بنیاد ہے، اور نقل و عقل ہر 2 طرح سے اس کا بناوٹی ہونا ثابت ہے. عقلی طریق پر تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک عورت کو جس پر قتل کا الزام نہیں ہے قید کر کے ٹھنڈے لمحات میں قتل کرنا، اور پھر قتل بھی اس طریق پر کرنا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے. اسلام تو عین جنگ کے میدان میں بھی عورت کے قتل کو سختی کے ساتھ روکتا ہے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ واضح فرمایا کہ جو عورتیں ان کو قتل نہیں کرنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر میدان جنگ میں کسی دشمن قبیلے کی ایک عورت مقتول پائی گئی، تو باوجود اس کے کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کن حالات میں اور کس کے ہاتھ سے قتل ہوئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور صحابہ سے یہ تاکیداً فرمایا کہ ایسا کام آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ روانہ فرماتے تھے تو من جملہ اور نصیحتوں کے صحابہ سے ایک نصیحت یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی عورت اور بچے کو قتل نہ کرنا۔ اصولی ہدایات کے ہوتے ہوئے صحابہ کے متعلق اور صحابہ میں سے بھی زید بن حارثہ کے متعلق جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے، یہ خیال کرنا کہ انہوں نے کسی عورت کو اس طریق پر قتل کیا یا کروایا تھا جو ابن سعد نے بیان کیا ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بے شک روایت میں قتل کرنے کا فعل زید کی طرف منسوب نہیں کیا گیا بلکہ ایک دوسرے مسلمان کی طرف کیا گیا ہے، لیکن جب کہ یہ واقعہ زید کی کمان میں ہوا تو بہرحال اس کی آخری ذمہ داری بھی زید پر ہی سمجھ جائے گی۔ اور زید کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے ہوئے اس قسم کے کام کی اجازت دی ہوگی، ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر کوئی عورت کسی جرم کے مرتکب ہوتی ہے تو وہ اس جرم کی سزا پائے گی، اور کسی مذہب کی شریعت اور کسی ملک کے قانون نے عورت کو جرم کی سزا سے مستثنا نہیں رکھا، اور آئے دن عورتوں کو سزا بلکہ قتل کے جرم میں پھانسی تک کے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ مگر محض مذہبی عداوت کی وجہ سے یا شرکت جنگ کی وجہ سے کسی عورت کا قتل کرنا، اور قتل بھی اس طریق پر کرنا جو اس روایت میں بیان ہوا ہے، ایک ایسا فعل ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی ہدایت اور اسلامی اور ساری اسلامی تاریخ صحیح طور پر رد کرتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عورت مجرم تھی، اور جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا تھا، اس لیے اس کے خلاف جائز طور پر قتل کی سزا جاری کی جا سکتی تھی، تو یہ درست ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب صحابہ نے کرفہ سے سخت اور زیادہ خونی دشمنوں اور پھر مرد دشمنوں کو بھی کبھی اس طرح قتل نہیں کیا، تو یہ خیال کرنا کہ زید بن حارثہ جیسے واقف کار صحابی کی کمان میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہوگا، ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ پس معقولی رنگ میں اس قصے کا جھوٹا اور بناوٹی ہونا ظاہر و عیاں ہے، اور کوئی غیر متعصب شخص اس میں شبے کی گنجائش نہیں دیکھ سکتا۔ اب رہا منقولی طریقہ، اول تو ابن سعد یا ابن اسحاق نے اس روایت کی کوئی سند نہیں دی، اور بغیر کسی معتبر سند کے اس قسم کی روایت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایت اور صحابہ کے عام اور معروف طریق کے خلاف ہو، ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے یہ کہ یہی واقعہ حدیث کی نہایت معتبر کتب صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں بیان ہوا ہے، مگر اس میں کرفہ کے قتل کیے جانے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے، اور بعض دوسری تفصیلات میں بھی اس بیان کو ابن سعد وغیرہ کے بیان سے اختلاف ہے۔ اور چونکہ صحیح احادیث عام تاریخی روایات سے یقیناً اور مسلمہ طور پر بہت زیادہ مضبوط اور قابل ترجیح ہوتی ہیں، اس لیے صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت کے سامنے ابن سعد وغیرہ کی روایت کوئی وزن نہیں رکھتی۔ یہ امتیاز اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جہاں ابن سعد اور ابن اسحاق نے اپنی روایتوں کو یوں ہی بلا سند بیان کیا ہے، وہاں امام مسلم اور ابو داؤد نے اپنی روایتوں کو پوری سند دی ہے۔ اور ویسے بھی محدثین کی احتیاط کے مقابلے میں جنہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے، مورخین کی عام روایت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں یہ واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے، اس میں کرفہ کے قتل کا ذکر تک نہیں ہے۔ بے شک مسلم اور ابو داؤد کی روایت میں کرفہ کا نام مذکور نہیں ہے، اور امیر کا نام بھی زید کے بجائے ابو بکر درج ہے، مگر اس کی وجہ سے یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مہم اور ہے، کیونکہ باقی جملہ اہم تفصیلات ایک ہیں۔ مثلا دونوں روایتوں میں صریح ہے کہ یہ مہم بنو فزارہ کے خلاف تھی۔ دونوں میں ذکر موجود ہے کہ بنو فزارہ کی رئیس ایک بوڑھی عورت تھی۔ دونوں میں اس عورت کے قید کیے جانے کا ذکر ہے۔
پھر دونوں میں یہ ذکر ہے کہ اس عورت کی ایک لڑکی بھی تھی جو ماں کے ساتھ قید ہوئی. پھر یہ بھی کہ دونوں میں یہ ذکر ہے کہ لڑکی سلمہ بن اقوا کے حصے میں آئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتوں میں اشتراک ہے. اب غور کرو کہ کیا ان اہم اور بنیادی اشتراکات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص شبہ کر سکتا ہے کہ دو الگ الگ واقعات ہیں؟ مگر ہم صرف عقلی استدلال پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ گزشتہ محققین نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں وہی واقعہ بیان ہوا ہے جو ابن سعد نے دوسرے رنگ میں بیان درج کیا ہے. چنانچہ علامہ زرقانی اور امام سہیلی اور امامہ حلبی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جو ابن سعد اور ابن اسحاق نے ام قرفہ والے والے قصے میں غلط طور پر بیان کیا ہے. مگر اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا ثبوت کہ یہ وہی واقعہ ہے یہ ہے کہ طبری نے ان دونوں روایتوں کو پہلو بیان کر کے ساتھ ساتھ رکھا ہے. ان کو اس بات کی صراحت کی ہے کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں. الغرض یہ بات بالکل یقینی ہے کہ مسلم اور ابو داؤد کی سلمہ بن اقوا والی روایت میں وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے ابن سعد اور ابن حشام نے ام قرفہ کے سریہ کے نام سے غلط طور پر درج کیا ہے. اور چونکہ صحاح کی روایت یعنی یہ 6 حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان میں سے جو مستند حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کی روایت جو سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور ایک شریک کے واقعہ کی زبان سے مروی ہے، بہرحال ابن سعد اور ابن حشام کی غیر مستند روایت سے قابل ترجیح ہے. اس لیے اس بات میں ہرگز کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ام قرفہ کے ظالمانہ قتل کا واقعہ ایک بالکل جھوٹا اور بے بنیاد واقعہ ہے جو کسی مخفی دشمن اسلام اور منافق کی مہربانی سے بعض تاریخی روایتوں میں راہ پا گیا ہے. اور حق یہ ہے کہ اس سریہ کی حقیقت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں جو مسلم اور ابو داؤد نے بیان کی ہے. کسی غلط واقعہ کا تاریخ میں درج ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس قسم کی مثالیں ہر قوم اور ہر ملک کی تاریخ میں ملتی ہیں. لیکن یہ ضرور ایک تعجب کی بات ہے کہ سر ولیم جیسا انسان اس غلط واقعے کو بغیر کسی تحقیق کے اپنی کتاب میں جگہ دے اور اس بات کا برملا اعتراف کرے کہ اس کے اندراج کی وجہ محض یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے ایک ظالمانہ فعل کی مثال ملتی ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ہی غلط ہے جو نہیں اس طرح ہوا. سریہ عبداللہ بن عتیق ہے، اس کا ذکر آتا ہے تاریخ میں، جو ابو رافع کی طرف تھا. ابن سعد نے بیان کیا ہے یہ سریہ رمضان 6 ہجری میں ہوا. مطلب شیرن صاحب نے جو اپنی تحقیق مختلف تاریخوں کی کتاب سے لی ہے اس میں کہتے ہیں، اس طرح لکھا ہے آپ نے کہ ابو رافع کے قتل کے زمانے کے متعلق روایات میں اختلاف ہے. بخاری نے ظہری کے اتباع میں اسے معین تاریخ دینے کے بغیر مطلقاً کعب بن اشرف کے قتل کے بعد بیان کیا ہے، جو بہرحال درست ہے اور غالباً ان واقعات کو متصل کر کے اس لیے بیان کیا ہے، اس کے دو آپس میں جوڑ کے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی نوعیت ایک سی ہے. طبری نے اسے 3 ہجری میں کعب بن اشرف کے واقعے کے بعد رکھا ہے. واقدی نے 4 ہجری میں بیان کیا ہے. ابن حشام نے بروایت ابن اسحاق اسے مطلقاً غزوہ بنو قریظہ کے بعد رکھا ہے جو اواخر 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اس طرح اسے اوائل 6 ہجری میں سمجھا جا سکتا ہے. مگر ابن سعد نے صراحتاً 6 ہجری میں بیان کیا ہے اور عام مورخین نے ابن سعد کی اتباع کی ہے. واللہ اعلم. ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا معاملہ ختم ہوا اور سلام بن ابی حقیق یعنی ابو رافع
ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کیا تھا، اور قبیلہ اوس غزوہ احد سے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کے خلاف بھڑکانے کی وجہ سے قتل کر چکا تھا۔ تو قبیلہ خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بن ابی حقیق کے قتل کی اجازت چاہی۔ اس وقت وہ خیبر میں تھا۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ دونوں قبیلے یعنی اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دو نر اونٹوں کی مانند مقابلے کرتے تھے۔ قبیلہ اوس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام سر انجام دیتا تو قبیلہ خزرج والے کہتے یہ تو اس کام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اسلام میں ہم سے فضیلت لے جائے گا، بس وہ نہیں رکتے تھے یہاں تک کہ وہ اس جیسا کوئی کام سر انجام دیتے، اور خزرج نے کوئی ایسا کام کر دیا تو قبیلہ اوس بھی اس کی مثل کرتا تھا۔ جب اوس والوں نے کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی وجہ سے قتل کیا تو خزرج والوں نے کہا اللہ کی قسم قبیلہ اوس اس کی وجہ سے کبھی بھی ہم سے فضیلت نہیں لے سکتا، اور وہ ان کاموں میں مقابلے کرتے تھے جو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیں۔ بس انہوں نے غور و فکر کی کہ کون سا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کعب بن اشرف کے برابر ہے، تو انہوں نے ابن ابی حقیق کو یاد کیا جو خیبر یا حجاز کی زمین میں تھا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ خزرج نے کہا ابو رافع بن ابی حقیق نے قبیلہ غطفان اور اس کے ارد گرد کے مشرکین عرب کو جمع کیا اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے بہت بڑا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بس خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس طرح خزرج میں سے بنو سلمہ کے 5 آدمی عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس جوہنی جو کہ انصار کے حلیف تھے، ابو قتادہ، حرث بن ربی، خزائی بن اسود نکلے۔ یہ سب لوگ نکلے۔ محمد بن عمر اور ابن سعد کے نزدیک یہ اسود بن خزائی تھا جو قبیلہ اسلم میں سے انصار کا حلیف تھا، اور برا بن عازب نے عبداللہ بن عتبہ کا اضافہ کیا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ بس وہ 6 افراد ہو گئے، اور ابن عقبہ اور سہیلی نے اسد بن حرام کا اضافہ کیا۔ اس طرح یہ 7 آدمی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حضرت عبداللہ بن عتیق کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو دیکھیں یہاں بھی بڑا واضح طور پر فرمایا عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ صحیح بخاری میں ابو رافع کے قتل کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت برا بن عازب نے بیان کیا ہے کہ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنے قلعے میں جو حجاز کی سرزمین میں تھا رہتا تھا۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کے ریوڑ لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی ہیلا کرتا ہوں تاکہ میں اندر چلا جاؤں۔ وہ گئے اور دروازے کے قریب پہنچ گئے، پھر اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹ لیا جیسا کہ وہ قضائے حاجت کے کر رہے ہیں، اور سب لوگ اندر جا چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عتیق نے بیان کیا میں ہیلا کرنے لگا کہ قلعہ میں داخل ہو جاؤں، کوئی بہانہ تلاش کروں۔ اسی اثناء میں انہیں قلعہ والوں نے اپنا ایک گدھا گم پایا۔ انہوں نے کہا کہ روشنی لے کر اس کی تلاش میں نکلے۔ کہتے تھے کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا سر ڈھانک لیا۔ یہ صحابی تھے، انہوں نے کہا میں نے سر ڈھانک لیا گویا کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں۔ تو بخاری کی روایت ہے۔ تو دربان نے ان کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں داخل ہو گیا اور میں چھپ گیا اندر جا کے۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ میں بھی اندر چلا گیا، پھر میں گدھوں کے باڑے میں قلعے کے اندر دروازے کے پاس چھپ گیا۔ جب لوگ
داخل ہو گئے. اس نے دروازہ بند کیا، پھر کنجیاں ایک کیل پر لٹکا دیں. وہ کہتے تھے میں اٹھ کر کنجیوں کی طرف گیا، چابیوں کی طرف گیا، میں نے ان کو لیا اور دروازہ کھول دیا. ایک روایت میں ہے کہ جب آوازیں تھم گئیں اور میں نے کوئی حرکت نہ سنی تو میں باہر نکلا. انہوں نے کہا کہ میں نے دربان کو دیکھ لیا تھا کہ جہاں اس نے ایک تاکچے میں قلعے کی چابی رکھی تھی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور لوگ ابو رافع کے پاس رات کو باتیں کیا کرتے تھے. وہ مجلس لگایا کرتا تھا، وہ اپنے بالا خانے میں تھا. جب باتیں کرنے والے اس کے پاس سے چلے گئے، یہ کہتے میں دیکھتا رہا، وہ مجلس لگی ہوئی ہے. جب باتیں کرنے والے چلے گئے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ابو رافع کے پاس شام کا کھانا کھایا اور وہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات کی ایک گھڑی گزر گئی. پھر وہ اپنی کوٹریوں کو لوٹ گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو میں اس کی طرف چڑھا اور ہر دروازہ جو میں کھولتا اس کو اندر سے بند کرتا جاتا تھا. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر لوگ میری آہٹ پا بھی لیں تو جب تک میں اسے مار نہ لوں مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں اس کے پاس پہنچا. دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان کی کوٹریوں کے دروازے کی طرف گیا اور ان کو باہر سے بند کر دیا. اس کے بعد ایک سیڑھی پر سے چڑھ کر میں ابو رافع کے پاس گیا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے کنبے کے درمیان لیٹا ہوا ہے. مجھے پتہ نہ تھا چلا کہ وہ کمرے میں کہاں ہے. میں نے کہا اے ابو رافع. کہنے لگا کون ہے. میں آواز کی طرف لپکا اندازہ کر کے. میں نے تلوار سے اس کو ایک ضرب لگائی اور میں دہشت زدہ تھا، گھبرایا ہوا تھا. وہ وار کچھ کام نہ آیا. وہ چلایا، صحیح طرح وار نہیں پڑا تھا. اس نے شور مچایا. تب میں کمرے سے باہر آ گیا. تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا. پھر میں اس کے پاس گیا گویا کہ میں اس کی مدد کو پہنچا ہوں اور کہا ابو رافع یہ کیا آواز ہے. اور میں نے اپنی آواز بدلی. کہنے لگا تیری ماں ہلاک ہو. ابو رافع کہنے لگا کوئی آدمی کمرے میں ہے جس نے کچھ پہلے مجھ پر ایک اپنی تلوار سے وار کیا ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے ایک ضرب لگائی. آواز سن کے پھر میں نے ضرب لگائی جس نے اس کو لہو لہان کر دیا. وہاں اس کو مار نہ سکا. پھر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں رکھی یہاں تک کہ اس کی پشت تک پہنچ گئی. دوسری روایت میں دوبارہ حملہ کرنے کا ذکر یوں ہے کہ پھر میں دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اسے ایک اور ضرب لگائی مگر اس نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا. وہ چلایا اور اسے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا پھر میں آیا اور میں نے اپنی آواز بدلی. پھر یاد رسی کرنے والے کی طرح یعنی دوسری دفعہ آواز بدل کر آئے. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پیٹھ کے بل چت لیٹا ہے. میں نے تلوار اس کے پیٹ میں رکھی اور اس پہ جھک گیا یہاں تک کہ میں نے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی. یہ بھی بخاری کی روایت ہیں. میں نے جان لیا کہ میں نے اس کو مار ڈالا ہے. پھر میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولے یہاں تک کہ میں آخری سیڑھی تک پہنچ گیا. میں نے اپنا پاؤں رکھا اور سمجھا کہ زمین پر پہنچ گیا ہوں لیکن میں گر پڑا اور آخری سیڑھی نہیں تھی بلکہ دو سیڑھیاں تھیں. تو سیڑھی سے گر گئے. وہ تو چاندنی رات میں میری ہڈی پر میری پنڈلی ٹوٹ گئی. دوسری روایت میں ہے کہ میرے پاؤں کا جوڑ نکل گیا. میں نے اسے پگڑی سے باندھا. پھر میں چل پڑا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آج رات باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ نہ جان لوں کہ کیا میں نے اسے مار ڈالا ہے. جب مرغ نے بانگ دی صبح، مرغوں نے دانے جس طرح کے دیتے ہیں مرغے دینی شروع کی، بولنا شروع کیا تو موت کی خبر دینے والے فصیل پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا حجاز والوں کے تاجر کی موت کی خبر دیتا ہوں. تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف چلا. میں نے کہا نجات، اللہ نے ابو رافع کو مار ڈالا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو بتایا. آپ نے مجھے فرمایا اپنا پاؤں آگے کرو. میں نے اپنا پاؤں آگے کیا. آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا. گویا مجھے اس میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی آپ کے ہاتھ پھیرنے کے بعد. دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عتیق نے بیان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا لڑکھڑاتا ہوا. میں نے کہا جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دو کیونکہ میں نہیں جا سکوں گا جب تک کہ موت کی خبر دینے والے کی آواز نہ سن لوں. جب صبح قریب ہوئی موت کی خبر دینے والا چڑھا اور اس نے کہا ابو رافع کے مرنے کی خبر دیتا ہوں. عبداللہ بن عتیق کہتے تھے
کہ میں اٹھ کر چلنے لگا تو مجھے کوئی تکلیف نہ تھی. میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا قبل اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے. یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے ہی ان کی تکلیف دور ہو گئی تھی، موج تھی. یہ واقعہ امام بخاری نے حضرت براء بن عازب سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بیان ہے کہ عبداللہ بن عتیق نے اکیلے ابو رافع کو قتل کیا. لیکن ابن عقبہ، ابن اسحاق، محمد بن عمر اور ابن سعد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عتیق کے ساتھ تمام ساتھیوں نے مل کر قتل کیا تھا. اس کا تجزیہ مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی کیا ہے اور بیان کیا ہے اس کو. اب لکھتے ہیں کہ جن یہودی رسا کی مفسدانہ انگیخت اور اشتعال انگیزی سے 5 ہجری کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ احزاب کا خطرناک فتنہ برپا ہوا تھا، ان میں سے حویلی بن اخطب تو بنو قریظہ کے ساتھ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا. لیکن سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، ابھی تک خیبر کے علاقے میں اسی طرح آزاد اور اپنی فتنہ انگیزی میں مصروف تھا، بلکہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی اور بنو قریظہ کے ہولناک انجام نے اس کی عداوت کو اور بھی زیادہ کر دیا تھا. اور چونکہ قبائل غطفان کا مسکن خیبر کے قریب تھا اور خیبر کے یہودی اور نجد کے قبائل آپس میں گویا ہمسائے تھے، اس لیے ابو رافع نے، جو ایک بہت بڑا تاجر اور امیر کبیر انسان تھا، دستور بنا لیا تھا کہ نجد کے وحشی اور جنگجو قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں وہ کعب بن اشرف کا پورا مثیل تھا. چنانچہ اس زمانے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے غطفانیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے اموال کثیر سے امداد دی تھی، بہت زیادہ مال دیا ان کو. اور تاریخ سے ثابت ہے کہ ماہ شعبان میں بنو سعد کی طرف سے جو خطرہ مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا اور اس کے سدباب کے لیے حضرت علی کی کمان میں ایک فوجی دستہ مدینہ میں روانہ کیا گیا تھا، اس کی طے میں بھی خیبر کے یہودیوں کا ہاتھ تھا، جو ابو رافع کی قیادت میں یہ سب شرارتیں کر رہے تھے. مگر ابو رافع نے اسی پر بس نہیں کی. اس کی عداوت کی آگ مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتا تھا. چنانچہ بالآخر اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنگ احزاب کی طرح نجد کے قبائل غطفان اور دوسرے قبیلوں کا پھر ایک دورہ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے لشکر عظیم کی صورت میں جمع کرنا شروع کر دیا. جنگ احزاب کے بعد پھر اس نے ایک اور گروہ بنانا شروع کیا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی احزاب والے منظر پھرنے لگ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خزرج کے بعض انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب اس فتنے کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کسی طرح اس فتنے کے بانی مبانی ابو رافع کا خاتمہ کر دیا جائے، یہی ایک علاج ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سوچتے ہوئے کہ ملک میں وسیع کشت و خون کے بجائے ایک مفسد اور فتنہ انگیز آدمی کا مارا جانا بہت بہتر ہے، ان صحابیوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور عبداللہ بن عتیق انصاری کی سرداری میں 4 خزرجی صحابیوں کو ابو رافع کی طرف روانہ فرمایا، مگر چلتے ہوئے تاکید فرمائی کہ دیکھنا کسی عورت یا بچے کو ہرگز قتل نہ کرنا. دوبارہ تاکید فرمائی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا تھا وہاں عورتوں کو قتل کر دیا. چنانچہ 6 ہجری کے ماہ رمضان میں یہ پارٹی روانہ ہوئی اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس آ گئی، اور اس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ کی فضا سے ٹل گئے. اس واقعے کی تفصیل بخاری میں جس کی روایت اس معاملے میں صحیح ترین روایت ہے وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہے، جیسے میں پہلے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے اس کو یہاں، کہ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک پارٹی ابو رافع یہودی کی طرف روانہ فرمائی. ان پر عبداللہ بن عتیق انصاری کو امیر مقرر فرمایا. ابو رافع کا یہ قصہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا.
جب عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھی ابو رافع کے قلعے کے قریب پہنچے اور سورج غروب ہو گیا تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور خود قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے اور اس کے قریب اس طرح چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص کسی حاجت کے لیے بیٹھا ہو۔ جب قلعے کا دروازہ بند کرنے والا شخص دروازے پر آیا تو اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور آواز دی کہ اے شخص، میں قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا ہوں، تم نے اندر آنا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ عبداللہ چادر میں لپٹائے جلدی سے دروازے کے اندر داخل ہو کر ایک طرف چھپ گئے اور دروازہ بند کرنے والا شخص دروازہ بند کر کے اور اس کی کنجی ایک قریب کی کھونٹی سے لٹکا کر چلا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عتیق کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنی جگہ سے نکلا اور سب سے پہلے میں نے قلعے کے دروازے کا قفل کھول دیا تاکہ ضرورت کے وقت جلدی اور آسانی کے ساتھ باہر نکلا جا سکے۔ اس وقت ابو رافع ایک چوبارے میں تھا، اوپر اپنے گھر کے ٹیرس پہ تھا، کمرے میں تھا، اور اس کے پاس بہت سے لوگ مجلس جمائے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور خاموشی ہو گئی تو میں ابو رافع کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور میں نے یہ احتیاط کی کہ جو دروازہ میرے راستے میں آتا تھا اسے میں آگے گزر کر اندر سے بند کر لیتا تھا۔ جب میں ابو رافع کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت وہ چراغ بجھا کر سونے کی تیاری میں اس میں تھا اور کمرہ بالکل تاریک تھا۔ میں نے آواز دے کر ابو رافع کو پکارا، جس کے جواب میں اس نے کہا کون ہے؟ بس میں اس آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف لپکا اور تلوار کا ایک زوردار وار کیا، مگر اندھیرا بہت تھا اور میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا، اس لیے تلوار کا وار غلط پڑا اور ابو رافع چیخ مار کر چلایا، جس پر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کمرے کے اندر جا کر اپنی آواز کو بدلتے ہوئے پوچھا، ابو رافع یہ شور کیسا ہوا تھا؟ اس نے میری آواز بدلی ہوئی آواز کو نہ پہچانا اور کہا تیری ماں تجھے کھوئے، مجھ پر ابھی کسی نے تلوار کا وار کیا ہے۔ میں نے یہ آواز سن کر پھر اس کی طرف لپکا اور تلوار کا وار کیا۔ اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں، جس پر میں نے اس پر ایک تیسرا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں جلدی دروازے کھولتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا، لیکن جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو ابھی چند قدم باقی تھے کہ میں سمجھا کہ میں سب قدم اتر آیا ہوں، جس پر میں اندھیرے میں گر گیا، غلط پاؤں پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پنڈلی کا جوڑ اتر گیا، مگر میں اسے اپنی پگڑی سے باندھ کر گھسٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ لیکن میں نے اپنے جی میں کہا کہ جب تک ابو رافع کے مرنے کا اطمینان نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ میں قلعے کے پاس ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو قلعے کے اندر سے کسی کے آواز میرے کان میں آئی کہ ابو رافع تاجر حجاز وفات پا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں میں آ ملا، اور پھر ہم نے مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنا پاؤں آگے کرو۔ میں نے پاؤں آگے کیا تو آپ نے دعا مانگتے ہوئے اس پر اپنے دست مبارک پھیرا، جس کے بعد میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع پر حملہ کیا تو اس کی بیوی نے نہایت زور سے چلانا شروع کیا، جس پر مجھے فکر ہوا کہ اس کی چیخ و پکار سن کر کہیں دوسرے لوگ نہ ہوشیار ہو جائیں۔ اس پر میں نے اس کی بیوی پر تلوار اٹھائی، مگر یہ یاد کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، میں اس ارادے سے باز آ گیا۔ یہاں پھر وہی بات کہ عورتوں کو منع تھا، اس لیے میں نے تلوار قتل نہیں کی، حالانکہ بڑی خطرناک حالت میں تھے۔ ابو رافع کے قتل کے جواز کے متعلق ہمیں اس جگہ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابو رافع کی خون آشام کارروائیاں تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہیں۔ اصولاً اس قدر یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر 1، اس وقت مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں چاروں طرف سے اس مصیبت میں مبتلا تھے، اور ہر طرف مخالفت کی آگ شعلہ زن تھی، اور گویا سارا ملک مسلمانوں کے مٹانے کے لیے متحد ہو رہا تھا۔ نمبر 2، ایسے نازک وقت میں ابو رافع اس آگ پر تیل ڈال رہا تھا جو مسلمانوں کے خلاف مشتعل تھی، اور اپنے اثر اور رسوخ اور دولت سے عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے خلاف ابھار رہا تھا۔
اور اس بات کی تیاری کر رہا تھا کہ غزوہ احزاب کی طرح عرب کے وحشی قبائل پھر متحد ہو کر مدینے میں دھاوا بول دیں۔ نمبر 3، عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے داد رسی چاہی جاتی، بلکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار تھا، بس سوائے اس کے کہ اپنی حفاظت کے لیے خود کوئی تدبیر کی جاتی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ نمبر 4، یہودی لوگ پہلے سے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ کی حالت قائم تھی۔ نمبر 5، اس وقت ایسے حالات تھے کہ اگر کھلے طور پر یہود کے خلاف فوج کشی کی جاتی تو اس سے جان اور مال کا بہت نقصان ہوتا، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ جنگ کی آگ وسیع ہو کر ملک میں عالمگیر تباہی کا رنگ نہ پیدا کر دے۔ ان حالات میں صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست اور بجا تھا، اور حالت جنگ میں جب کہ ایک قوم موت و حیات کے ماحول سے گزر رہی ہو، اس قسم کی تدابیر بالکل جائز سمجھی جاتی ہیں، اور ہر قوم ہر ملت انہیں حسب ضرورت ہر زمانے میں اختیار کرتی رہی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ موجودہ اخلاقی پستی کے زمانے میں مجرم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اس ناجائز حد تک جائز پہنچ گیا ہے کہ ایک ظالم بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ظالم بھی ہیرو بنا ہوا ہے، اور وہ سزا جو اپنے جرموں کی وجہ سے پاتا ہے عوام کی ہمدردی کی جذب ہونے لگتی ہے۔ ظالم کو بھی اگر سزا دی جائے، سزا کے لیے کہا جائے، تو اس سے عوام کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا خود غرض لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے جرم لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ مگر اسلام کے متعلق ہمیں اعتراف ہے کہ وہ ان جھوٹے جذبات کا مذہب نہیں ہے۔ وہ مجرم کو مجرم قرار دیتا ہے اور اس کی سزا کو ملک اور سوسائٹی کے لیے رحمت سمجھتا ہے۔ وہ ایک سڑے ہوئے عضو کو جسم سے کاٹ لینے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ ایک متعفن عضو اچھے اور تندرست اعضاء کو خراب کر دے۔ باقی رہا طریق سزا کا سوال، اس کے متعلق بیان بتایا جا چکا ہے کہ عرب کے اس وقت کے حالات کے متحد اور اس حالت جنگ کے پیش نظر جو اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان قائم تھی، یہ طریق اختیار کیا گیا۔ امن عامہ کے لحاظ سے وہی بہتر اور مناسب تھا۔ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کے شفا پانے متعلق بخاری کی روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ آیا یہ شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں آئے گی، یا یہ کہ آہستہ آہستہ اپنے طبی کورس کو پورا کر کے ظاہر ہوئی تھی۔ مؤخر ذکر صورت میں یہ ایک عام واقعہ سمجھ جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر صرف اس قدر متصور ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس چوٹ نے کوئی مستقل اثر نہیں چھوڑا اور کوئی خراب نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ عبداللہ کی پنڈلی نے بالآخر اپنی اصلی اور پوری طاقت حاصل کر لی، اور چوٹ کا اثر کلیتاً ظاہر ہو گیا۔ لیکن اگر یہ شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں آئی تھی تو یقیناً یہ واقعہ خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص کا کرشمہ تھا، جو اس نے اپنے رسول کی دعا اور برکت کے نتیجے میں ظاہر فرمایا۔ تو بہرحال یہ اس کے واقعہ تھے، اس کے کچھ اور واقعات بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.